جبران ناصر صاحب تھینک یو اگین سر ظاہر انٹرنیٹ کے ایشوز تو ہیں ہمارے ہاں اور اب تو بڑھتے ہی پہلے ایک وقت تھا مجھے یاد پڑتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے حسیس بھی آتی ہے کہ ہم نے حالات سے گزرے ہیں کوئی دہشت گردی ہوتی تھی خدا نہ خواستہ کوئی خطرات ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا موبائل فون سروس بند ہو جائے گی 9-10 محرم کو بند ہو جاتی تھی یا بڑے دنوں پر 12 ربیع الاول کو بند ہو جاتی تھی اب تو ہم اس سے ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے اب ہم انٹرنیٹ ہی بند کر دیتے ہیں نہ موبائل سروس آئے گی نہ کچھ آئے گا یہ جو صورتحال ہے اس کے ساتھ کیا ہم اپنے ڈیجیٹل رائٹس زیادہ مانگ رہے ہیں یا کیونکہ ہم نے مس یوز اتنا کر دیا ہے اس لیے اب آپ کو کنٹین کرنا ضروری ہے جبران؟ دیکھیے ہم کس چیز کو کنٹین کرنا چاہ رہے ہیں میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو فیک نیوز کا بار بار ذکر ہوتا ہے جی کس جگہ پہ فیک نیوز کی وجہ سے رائٹس پھیل گئے ہوں جیسے کہ فرانس کے اندر ہوا یا یو کے میں ہوا یا کہاں پہ فیک نیوز کی وجہ سے کوئی حکومت گر گئی ہو. اچھا کہ مجھے بار بار اپنی آواز کا ایکو آ رہا ہے تو اچھا اوکے پی سی آر کائنڈلی فکس کیجئے گا ایکو جبران صاحب کا ایکو نہ جائے ان کو. جی جبران صاحب پلیز کنٹینیو. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فیک نیوز پھیل رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک فیک حکومت ہے جو ایک فیک الیکشن کے نتیجے میں آئی ہے جو ایک فیک طریقے سے قانون سازی کرتی ہے ایک فیک طریقے سے آئینی ترمیم کرتی ہے. اچھا میں اس کو فیک کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ریئل الیکشن وہ ہوتا ہے جہاں عوام کے ووٹ صحیح معنوں میں گنے جائیں وہ نہیں ہوا. ریئل حکومت وہ ہوتی ہے جہاں پہ عوام کے ووٹوں سے کوئی حکومت آئے وجود کے اندر نہ کسی فرد واحد کی مرضی سے. ریئل قانون سازی اور آئینی ترمیم وہاں ہوتی ہے جہاں پارلیمان کے اراکین جو ہے بغیر کسی ڈر و خوف اور خطر کے انٹرنیٹ ایشو اسکائپ میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں ہینگ کر رہا ہے جبران. جب آپ اتنی ساری مصنوعی چیزیں اتنی ساری مصنوعی چیزیں کر رہے ہیں فیک چیزیں کر رہے ہیں اس کی نشاندہی کو روکنے کے لیے کہ اس پہ سوال نہ ہو ٹھیک ہے آپ انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں آپ ایکس بند کر رہے ہیں آپ وی پی اینز کو بند کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ان کو رجسٹر کرایا جائے. اچھا اب ایک دوسری بات یہ کلیئرٹی دے دے حکومت کہ اگر ٹویٹر ممنوع ہے اگر ٹویٹر غیر قانونی ہے تو وی پی این کے ذریعے بھی اس کا استعمال غیر قانونی ہونا چاہیے غیر قانونی ہونا چاہیے. مگر جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتتے ہیں تو شہباز شریف ٹویٹر کا استعمال کر کے ان کو مبارکباد دیتے ہیں. حکومت نے کوئی سیکیورٹی پلان بتانا ہو حکومت نے بتانا ہو کہ کراچی کی سڑک پہ کوئی ایگزیبیشن ہو رہی ہے تو کہاں سے ٹریفک کھلے گا کہاں سے بند ہوگا وہ ہوتے ہیں. تو آپ نے ٹویٹر بند کیوں کیا اور ہمیں مجبور کیوں کیا کہ ہم وی پی این کی طرف جائیں اور اب آپ وی پی این کو رجسٹر کیوں کرانا چاہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت یہ جاننا چاہتی ہے کہ پاکستان میں جو بھی اظہار رائے کر رہا ہے اور جیسی بھی اظہار رائے کر رہا ہے اور جو بھی انفارمیشن کنزیوم کر رہا ہے اور جیسی بھی انفارمیشن کنزیوم کر رہا ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے وہ کدھر سے یہ کام کر رہا ہے. اور اس سلسلے میں جو آپ کا آئینی فنڈامنٹل رائٹ ہے رائٹ ٹو پریویسی جی سر اور رائٹ ٹو پریویسی کے اندر انہیرنٹ ہوتی ہے رائٹ ٹو انونیمٹی. آپ بہت ساری انفارمیشن کنزیوم کرنا چاہتے ہیں جب آپ اپنی آئیڈینٹی ظاہر نہیں کرنا چاہتے اور بہت ساری باتیں بھی کہنا چاہتے ہیں آئیڈینٹی ظاہر کیے بغیر چونکہ پاکستان کے اندر نسل پرستی بھی ہے فرقہ پرستی بھی ہے اور بھی کافی آپ کو جان اور مال کے نقصان اور خطرات رہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے بھی رہتے ہیں. مگر سرویلنس کی خواہش ہے حکومت کی. یہ جو ہم چائنا کا ماڈل بار بار کوٹ کرتے ہیں تو چائنا میں جمہوریت تو نہیں ہے چائنا میں اور بہت ترقی ہے بٹ ہیومن رائٹس کے حوالے سے چائنا کوئی شائننگ ایگزامپل نہیں ہے. تو ہم اس لیے جو سب کچھ ہم نے ایک مصنوعی بنایا ہے پاکستان میں جو فیک بنایا ہے اس کو ایکسپوز نہ کیا جائے اس لیے ہم انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں. اور اوکے جبران کو میں دوبارہ لیتی ہوں. جبران آپ کا پوائنٹ آیا تھینک یو. میں آپ کے ساتھ دوبارہ کنٹینیو کرتی ہوں. کچھ انٹرنیٹ کا بھی ایشو آ رہا ہے وہی سارے معاملات ہیں جس پر ہم بات کریں گو کہ اس نے بڑی آسانیاں کی لیکن اب مشکلات بھی کافی آ رہی ہیں. اچھا جبران صاحب یہ جو سوال ہم اٹھا رہے ہیں کہ آزادی رائے کے بارے میں آپ نے ابھی ایک تذکرہ کیا کہ ظاہر ہے ہم فیک نیوز جو ہے وہ ریاست اور پھر وہ سارا کچھ جو ایک مسئلہ ہے الیکشنز اور وہ ساری چیزیں لیکن میں ذرا اس سے آگے بڑھنے کی بات کر رہی ہوں. یہ مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے ہاں فری لانس کا طفیل نے بتایا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر قدغن لگانے سے جو ہمارے اور معاملات ہیں جیسے ہمارے فری لانسرز کام کر رہے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں نہیں بلکہ زیادہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں. تو اس معاملے کو آپ کی دانش میں کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا بیچ کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ فلٹر بھی ہو جائے چیزیں اور کام بھی چلتا ہے. دیکھیے مستقل حل تو سچ ہے نا جھوٹ تو ہمیشہ فرار اختیار کرے گا. اس کا پراپر جو راستہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے وہ عوام کو لٹایا جائے آپ کے آدھے سے زیادہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ بے شک کسی ترقی
کی طرف کسی شاہراہ کا، کسی برج کا، کسی عمارت کا، کسی سینٹر کا فیتا کاٹیں، یا آپ کوئی ایسا آپریشن کریں جس میں جانی نقصان ہو. دونوں طرف جو بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ نے دونوں کام کس اختیار سے کیے. تو وہ جو لیجیٹیمیسی ہے حکومت کی وہ بار بار کوشچن ہوتی ہے. لیکن جبران دیکھیں، میں آپ کی قطع کلامی کرنا نہیں چاہتی. ایک ذرا سی میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے، وہ بار بار پوچھا جاتا ہے اور ہم سے زیادہ پوچھا جاتا ہے. دیکھیں، مین اسٹریم میڈیا اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کے تھرو چلتا ہے. وہ کیا کہتا ہے، کیا نہیں کہتا، کیا دکھاتا ہے، اس کا ایک پورا طریقہ کار موجود ہے. تو پھر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی جب سوشل میڈیا پر یہ بات آتی ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ رکھا جائے، بولنے لکھنے کی آزادی ہے لیکن ایک طریقے سے، ایک وال کے اندر، تو پھر وہاں پر ہم کیوں یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاتھ پیر سارے کھلے چھوڑ دو، ہمارا جو دل چاہے گا بولیں گے؟ کیوں نہیں؟ جب مین اسٹریم میڈیا ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے تھرو چل سکتا ہے، تو وائی ناٹ دا سوشل میڈیا؟ دیکھیے، اس میں تو بنیادی فرق یہ ہے کہ ٹیلی ویژن جو ہے نا، اس کی کیپٹیو آڈینس ہوتی ہے. اب میں نے جب ٹی وی آن کیا ہے تو ایک مخصوص چینلز ہے جن کو لائسنس دیا ہے، ان کے علاوہ میں کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتا، میں کسی کو بھی براؤز نہیں کر سکتا. تو میں آپ کا کیپٹیو ہو گیا. تو اس لیے آپ کسی قاعد و قواعد کے تحت آتے ہیں. مگر جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کی بات کرتے ہیں، تو میں کس کو بلاک کرنا چاہوں اور کہاں سے انفارمیشن کنزیوم کرنا چاہوں، اور لاتعداد آپشنز ہیں. تو اس لیے وہ جو آپ کو ایک آزادی ہے اور آپ کسی کے کیپٹیو پرزنر آڈینس نہیں ہے، ایک تو وہ بہت بڑا فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں بار بار آپ سے سوال کر رہا ہوں، حکومت سے سوال دراصل بنتا ہے کہ آپ ہمیں وہ واقعہ ہوا، کوئی جرم ہوا جس کی پاداش میں آپ نے ٹویٹر کے اوپر پابندی لگا دی. آپ جب حکومت سے سوال پوچھتے ہیں تو پی ٹی اے یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں 17 فروری کو ایک لائن کا خط آیا تھا حکومت پاکستان سے. وہ خط عدالت کے اندر بھی ہماری پٹیشن کے اندر سامنے ہمارے آیا، تو اس میں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی واقعے کے ریفرنس کے، صرف اتنا لکھا کہ حکومت خواہش مند ہے کہ ایکس کے اوپر پابندی لگا دی جائے، اس لیے پی ٹی اے نے ایک ڈاکیے کا کام کرتے ہوئے آگے لیٹر بھیج کے اسے پابندی لگا دی. اب پی ٹی اے ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہے. یہ جو آپ نے سوال کیے کہ بھائی کوئی نہ کوئی تو قواعد ہونے چاہیے، تو ہمارے یہاں 2021 کے اندر ریموول آف ان لافل ریموول بلاکنگ آف ان لافل آن لائن کنٹینٹ کے نام سے رولز آئے تھے. اس کے اندر باقاعدہ آپ نے دیا ہوا ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی، انٹیگریٹی آف دا کنٹری، آنر آف اسلام، یہ تمام تر آپ نے اس کے اندر فلٹرز دیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی چیز اس کی وائلیشن کر رہی ہے تو اس کے اگینسٹ پی ٹی اے جو ہے وہ کمپلین کر سکتا ہے سوشل میڈیا کمپنیز کو، اور سوشل میڈیا کمپنیز کو تمام. اچھا جبران، یہ کنٹینیو کر لینا، مجھے آپ صرف ایک چیز کا اور جواب دے دیں. دیکھیں، جب میں فیس بک پر فلسطین کے حوالے سے کچھ لکھتی ہوں تو میری آئی ڈی بلاک ہو جاتی ہے. کشمیر کے اوپر کچھ لکھوں گی، مجھے 15-20 دن کے لیے میں ٹاٹا بائی بائی ہو جاؤں گی فیس بک پر. یہ فیس بک کی پالیسی ہے نا، حالانکہ ہم اس کے ایک فرینڈلی یوزر ہیں اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہر ادارے کی یا ہر کمپنی کی اپنی ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت وہ چیزیں لے کر چلتی ہے. مطلب اسرائیل کے خلاف نہیں ہے لیکن فلسطین کے حق میں کچھ نہیں چل سکتا. انسٹاگرام لوگوں کے ڈاؤن ہو گئے، بند کر دیے گئے اکاؤنٹس ان کے. تو پھر آپ اس کو کیسے کہیں گے؟ پوری دنیا میں بھی یہی اسٹریٹجی رکھی جا رہی ہے جیسے پاکستان میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ نہیں، دیکھیے، میں اگر اس حوالے سے بات کروں، اگر ہم فلسطین کو چونکہ کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے قریب کاز ہے، مگر اسلام آباد میں تو آپ نے گرفتار کیا لوگوں کو غازہ کے حق میں ریلی نکالنے میں. وہاں کون سی فیس بک کی حکومت تھی؟ میں تو کچھ اور پوچھ رہی ہوں. وہ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. آپ جو بات کری میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. آپ جو بات کری میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم فیس بک یا ٹویٹر کی بات کریں یا ایون ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں، درست ہے، اس کے پیچھے جو کوڈر ہے وہ ایک انسان ہے، اور اس انسان کی اپنی کلچرل سینسٹیوٹیز بھی آئیں گی، اپنی ریلیجس سینسٹیوٹیز بھی آئیں گی. فیس بک جو ہے اور ٹویٹر جو ہے ایک ٹف ٹائم سے گزرا ہے پچھلے 2 سال میں. جب یہ غازہ کے اوپر ایک جینوسائیڈل کیمپین اسرائیل نے لانچ کی، اس کے بعد بہت جگہ پہ فیس بک کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. بہت سارے اکاؤنٹس بین ہوئے تھے، بلاک ہوئے تھے، مارک ہوئے تھے، سلو ہوئے تھے. جو آہستہ آہستہ پابندیاں اور قدغنیں ہٹی، جب اویئرنیس پھیلی، جب آپ نے ایک دوسرا مومنٹم اور ایک دوسری آرگومنٹ بنائی. چونکہ ہم یہ بھی تو جانتے ہیں کہ جو زائنسٹ لابی ہے، میں یہودی لابی کی بات نہیں کر رہا، میں زائنسٹ لابی کی بات کر رہا ہوں، جو کہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے. کسی مذہب کے خلاف ہمیں نفرت نہیں پھیلانی چاہیے. اس کا میڈیا کے اوپر اور گلوبل میڈیا پہ کنٹرول رہا ہے. وہ باقاعدہ یہ اینٹیٹیز ایکٹیولی ڈونیٹ بھی کرتی ہیں اسرائیل کو، اور اسرائیل کی جو آئی ڈی ایف آرمی ہے ان کے لیے لوگ پرائیویٹ کیپیسٹی میں فنڈ ریز بھی کرتے ہیں. مگر یہی اپنا وزن اپنانا یہ گلوبل آڈینسز نے، چونکہ بہت زیادہ جو آڈینسز ان سوشل میڈیا ویب سائٹس کی ہیں وہ مسلم کنٹریز میں ہیں، اور اگر مسلم کنٹریز میں نہ بھی ہوں، ایسے ملکوں میں ہیں جیسے ساؤتھ افریقہ ہے، وہ فلسطین کے ساتھ شاید سب سے صفحے اول میں کھڑا ہے. انہوں نے بھی بتایا کہ بھائی ہم ان کو انسانی
ह्यूमन राइट्स की वायलेशन समझते हैं जो इजराइल कर रहा है, और इसके बारे में हमें बोलने की इजाजत होनी चाहिए। सही। तो फेसबुक ने भी अपनी पॉलिसी रिव्यू की, ट्विटर ने भी अपनी पॉलिसी ठीक हो रिव्यू गया। की, और अब आप बहुत हद तक ये बातें कर सकते हैं। तो आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं ना, आप सामने वाले को स्टेक होल्डर मानते हैं। ओके, पाकिस्तान में इशू ये है कि पाकिस्तान में वो कंज्यूमर हो, वो आम सार्फिन हो, या स्टेक होल्डर कम्युनिटी हो, ये फ्रीलांसर कम्युनिटी हो, हाँ। इसको स्टेक होल्डर तस्लीम नहीं किया जाता। अब ये जो फ्रीलांसर एसोसिएशन है, जी क्या सर। इनके सदर को पाकिस्तान हुकूमत ने किसी मीटिंग में बुलाया, पीटीए ने बुलाया? क्या पाशा के सदर को पीटीए के उसने बुलाया और बुलाया, उनसे जिब्रान पूछा को कह रहे कि बुलाया हम है। ये पॉलिसी चेंज करने जा रहे हैं? ठीक नहीं, है। हम ये बैन्स लगाने जा रहे हैं। ठीक हो कि गया। आपकी इसके अंदर क्या राय है, आपका इसमें क्या इनपुट है, ये बताएं। गॉट योर ओपिनियन जिब्रान साहब। वेल, थैंक यू, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट बात की है जिब्रान ने 2-3 नुकात पर कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी आइडियोलॉजी को, उसके प्रचार के लिए जो प्लेटफॉर्म खुद भी यूज कर रही है, उसको हमारे आम लोगों के लिए क्यों बंद कर रही है।